اچھا، زندگی میں نا اپس اینڈ ڈاؤنس آتے رہتے ہیں، مشکلات، مصائب، پریشانیاں اور بیماریاں، یہ سب ہماری زندگی کا ایک حصہ ہیں، کیونکہ ٹیسٹ اور ٹرائل سے ہی ہمارا رب ہمیں آزماتا ہے اور انہی کی وجہ سے ہمارا رب سے رشتہ مضبوط ہوتا ہے۔ اور میرا ماننا یہ ہے کہ جب ہمیں کوئی بیماری لگ جاتی ہے نا، تو آہستہ آہستہ ہم اپنی آخرت کی منزل کے قریب تر ہوتے چلے جاتے ہیں، کیونکہ اگر آپ غور کریں نا تو بیماریاں لگتی ہی اس لیے ہیں کہ وہ ہمیں اپنے رب کے قریب کر سکیں، اور ان کی وجہ سے ہمارا رشتہ اپنے رب سے مضبوط ہو جاتا ہے، اور انہی کی وجہ سے انسان چل بستا ہے، کیونکہ آخرت میں تو ان کا کوئی تصور بھی نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ویلکم بیک ٹو اندر بلاگ۔ مجھے امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، اللہ پاک کے فضل و کرم سے میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں جی۔ تو آج کے بلاگ کا آغاز کرتے ہیں اللہ پاک کے بہت ہی بابرکت نام سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج چونکہ آف ڈے تھا ہمارا، تو اس لیے ہم نے سوچا کہ بچوں کو لے کے آؤٹنگ کے لیے جایا جائے۔ ویدر تو یو کے کا ایسا ہی ہے کہ آپ باہر نہیں جا سکتے، لیکن آج کچھ اچھا ویدر تھا، تھوڑی سی دھوپ نظر آئی تو ہم نے سوچا کہ چلو تھوڑی سی آؤٹنگ وغیرہ کر لی جائے اور ویدر کو انجوائے کر لیا جائے۔ اس کے ساتھ ہی آج میں آپ کے ساتھ اپنا ایک پرسنل ایکسپیرینس شیئر کروں گی، جو کہ آپ کے لیے موٹیویشن کا باعث بنے گا انشاءاللہ۔ تو اس لیے بلاگ کو اینڈ تک دیکھیے گا، مجھے امید ہے آپ کو یہ بلاگ کچھ نہ کچھ ضرور موٹیویشن دے گا، کچھ نہ کچھ آپ کو اس سے سیکھنے کو ملے گا۔ اچھا، کہتے ہیں کہ اگر کسی انسان پر مشکل، مصیبت یا پریشانی نہ آئے تو وہ اپنے حال پر غور و فکر کرے کہ کہیں کوئی مجھ سے گناہ، غلطی یا کوتاہی سرزد تو نہیں ہوئی کہ جس کی وجہ سے میرا رب مجھ سے ناراض ہے۔ کیونکہ مومن پہ جب بھی کوئی پریشانی آتی ہے نا، چاہے اسے ایک کانٹا ہی کیوں نہ چبھے، اس کی بنا پر اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور اس پر صبر کرنے سے اسے نیکیاں ملتی ہیں۔ کیونکہ اللہ پاک جب کسی کو نوازنا چاہتا ہے نا، یا یوں کہہ لیں کہ جو بندہ رب کے قریب ہو یا جسے رب پسند کرتا ہو یا جسے کچھ نوازنا چاہتا ہو نا، تو پھر اس بندے پہ اللہ پاک آفات اور مصائب نازل کرتا ہے، جن پر صبر کرنے سے اس کے گناہ جھڑ جاتے ہیں اور درجات بلند ہوتے ہیں۔ لیکن یہ ہمارا معاشرہ ہے نا، یہاں پہ اگر کسی پہ کوئی مصیبت آتی ہے نا تو ہم فوراً سے کہہ دیتے ہیں کہ شاید اس کے کوئی گناہوں کی سزا مل رہی ہے اسے۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ پاک آپ کو نوازنا چاہ رہا ہو، اللہ پاک آپ کے درجات بلند کرنا چاہ رہا ہو، اس وجہ سے آپ کے اوپر وہ مشکل آئی ہو جس کی وجہ سے آپ اپنے رب کے قریب ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ آپ دیکھیں نا، جب ہم پہ مشکل آتی ہے ہم اپنے رب کو یاد کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں۔ مشکل پریشانی میں ہمیں صرف ایک واحد ہمارا رب ہی نظر آتا ہے، واحد وہی سہارا ہوتا ہے ہمارا۔ تو ایسا نہیں سوچنا چاہیے کہ بھئی اب اس کے اوپر بیماری آ گئی ہے تو شاید اس کے گناہوں کی کوئی سزا مل رہی ہے اس کو۔ ہاں، یہ بات ضرور ہے کہ ہم سبھی گناہ گار ہیں، ایسا ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے گناہ نہیں کیے، لیکن یوں کہنا ایک بہت غلط بات ہے۔ اللہ پاک یہ جانتا ہے کہ کون کتنا نیک ہے اور کون کتنا پرہیزگار ہے، اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ اس پاک ذات کا بہت بڑا فضل اور کرم نوازی ہے کہ وہ ہمیں دنیا کی زندگی میں بہت سے مواقع فراہم کرتا ہے جنت کمانے کے، اور ہم پہ آزمائشیں ڈالتا ہے تاکہ آخرت میں ہمارے لیے آسانیاں ہی آسانیاں پیدا ہوں۔ بے شک کہنا آسان ہے، پر تکالیف کو جھیلنا بہت مشکل ہے، لیکن جنت کمانا بھی تو آسان نہیں ہے نا، صبر و استقامت کا اجر بھی تو ہمیں ہی ملنا ہے نا۔ کیونکہ یہ مصائب تو صرف دنیا کی زندگی کے لیے ہی ہیں، کیونکہ آخرت میں تو اللہ پاک نے مومنین کے لیے آسانیاں ہی آسانیاں رکھی ہوئی ہیں۔ اچھا، مومن مسلمان پر آئی پریشانیوں اور آزمائشوں کا ذکر میں آپ کے ساتھ اس لیے کر رہی ہوں کیونکہ میں اپنی لائف کا ایک پرسنل ایکسپیرینس آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ یہ لاسٹ ویک کی بات ہے، جب میرے پاؤں پہ انفیکشن ہو گئی تھی، اور اس انفیکشن کی وجہ سے میرا پاؤں بہت زیادہ سویل ہو چکا تھا، اور میرے پاؤں پہ زخم ہونے کی وجہ سے میں اس کو گیلا نہیں تھی کر سکتی، اور ایک تو پین بھی تھا بہت زیادہ کہ اٹھنے بیٹھنے میں پرابلم تھی اور چلنے میں مسئلہ ہو رہا تھا، جس کی وجہ سے میں وضو بھی نہیں تھی کر پا رہی کیونکہ اس کو میں گیلا نہیں تھی کر سکتی، اور اس دوران میری نماز بھی چھوٹ گئی۔ تو رات کے 1:30 بجے کا ٹائم تھا، جیسے ہی میری نماز چھوٹی اس ٹائم مجھے یہ خیال آیا، اور آئی تھنک یہ اللہ پاک کی طرف سے ہی تھا کہ میرا رب مجھے اپنی طرف واپس لانا چاہ رہا تھا۔ میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ بھئی ہم کھانا پینا تو نہیں چھوڑتے بیماری میں، ہر نارمل جو ہماری روٹین وائز ہمارے کام ہوتے ہیں وہ بھی چلتے رہتے ہیں، تو کیوں ہم نماز کو بھول جاتے ہیں، کیوں ہم نماز کو پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں؟ حالانکہ ہماری زندگی کا مقصد ہی اپنے رب کریم کی عبادت کرنا ہے، تو پھر ہم اس کے حکم کو کیوں نہیں بجا لاتے، کیوں ہم اپنے رب کی ناراضگی کا باعث بنتے ہیں؟ اچھا، یہاں پہ نا سیکنڈ جو تھنگ میرے ذہن میں آئی تھی اس کو شیئر کرنے سے پہلے میں آپ کے ساتھ یہ شیئر کر دوں کہ میں نے نماز پڑھی کیسے، اور جب کہ میں تو وضو ہی نہیں کر سکتی، تو اس وقت میرے ذہن میں تیمم کا خیال آیا، کیونکہ تیمم تو ہم کر ہی سکتے ہیں نا جب ہم وضو نہیں کر پاتے۔ تو سب سے پہلے میں نے ریسرچ سٹارٹ کی کہ کن کن سچویشنز میں تیمم جائز ہے اور کن چیزوں سے ہم تیمم کر سکتے ہیں۔ تو مجھے جو انفارمیشن ملی اس کے مطابق سب سے پہلی چیز تو مٹی تھی، اور مٹی میرے پاس موجود نہیں تھی، تو میں نے پھر دیوار سے بھی میں نے انفارمیشن مجھے یہ ملی کہ دیوار سے بھی ہم تیمم کر سکتے ہیں، اور ہمالین سالٹ وغیرہ اگر گھر پہ موجود ہو اس سے بھی تیمم جائز ہے۔ تو پھر میں نے
تیمم کیا اور الحمدللہ پھر میں نے اپنی نماز کی ادائیگی کی، اور پھر میرے ذہن میں یہی تھا کہ میں یہ چیز آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ یہ ایسا ٹاپک ہے کہ ہر ایک کو پتہ ہی ہوگا، اس کے بارے میں نالج ہوگا ہی، لیکن ہم لوگ زیادہ تر یہ سوچتے نہیں ہیں تیمم کے بارے میں جب اس طرح کی کوئی سچویشن ہمارے ساتھ پیش آ جائے۔ تو میں نے سوچا کہ میں شیئر کروں، شاید کسی کی ہیلپ ہو جائے، کسی کو کسی کے نالج میں کچھ اضافہ ہو جائے۔ اچھا، زمین پر تیمم جائز ہے، اسی طرح ہر اس چیز پر تیمم جائز ہے جو مٹی کی قسم سے ہو، جیسے ریت، چونا، پتھر، سرما وغیرہ، اور جو چیزیں مٹی کی قسم سے نہ ہوں جیسے سونا، لوہا، لکڑی یا کپڑا وغیرہ، ان پر تیمم جائز نہیں ہے، اور اگر انہی چیزوں پر مٹی لگی ہو، ان میں سے کسی چیز پر مٹی لگی ہو تو ان پر بھی تیمم جائز ہے۔ اچھا، سیکھنے سکھانے کا عمل تو جاری ہی رہتا ہے، کیونکہ ہم اشرف المخلوقات ہیں اور ہم غلطیاں کرتے ہیں، پھر انہی غلطیوں سے ہم سیکھتے ہیں، اور ہمارا دین بھی اسی بات کی تلقین کرتا ہے کہ علم حاصل کریں ماں کی گود سے لے کر قبر تک۔ تو علم حاصل کرنا چاہیے اور اپنی نالج میں اضافہ کرتے رہنا چاہیے، اور اس میں کوئی شرم کی بات بھی نہیں ہے کہ کسی سے ہمیں کچھ سیکھنے کو ملے، کیونکہ میری اپنی یہ ایک عادت ہے کہ جب میں کسی کو کوئی اچھا عمل کرتے دیکھوں نا تو میں بہت جلدی امپریس ہو جاتی ہوں، اور میری کوشش رہتی ہے کہ میں اپنے آپ کو اس سے بہتر بنانے کی کوشش کروں، کیونکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی ہے کہ انسان کو آخرت کے معاملے میں اپنے سے برتر کو دیکھنا چاہیے اور دنیا کے معاملے میں اپنے سے کمتر کو دیکھنا چاہیے، یعنی کہ دنیا میں اگر ہم کسی کو دولت مند پاتے ہیں نا تو ہمیں یہ نہیں چاہیے کہ ہم اس سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں، بلکہ آخرت کے معاملے میں ہم اگر کسی کو دیکھیں کہ دنیا میں کوئی بہت زیادہ نیک پرہیزگار ہے یا بہت زیادہ نیک اعمال کرتا ہے، تو ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم اس سے بڑھ کر نیک اعمال کریں، اس سے بڑھ کر ہم اچھے انسان بنیں، تو یہ ہماری کوشش ہونی چاہیے، اور اسی بات کی ہمارا جو دین ہے وہ تلقین کرتا ہے۔ اور دوسری چیز جو اس ٹائم میرے ذہن میں آئی وہ یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری ایام میں شدید علالت کی کیفیت میں بھی نماز نہیں تھی چھوڑی، نماز کو قائم کیے رکھا، تو ان کے امتی ہونے کے ناطے ہمارا بھی تو یہ فرض ہے کہ ہم ان کی امت ہونے کے ناطے اس چیز کا ایک حق ادا کر دیں کہ ہم وہ خوش قسمت امت ہیں جن کی وجہ سے آپ راتوں کو رویا کرتے تھے امت کی بخشش کے لیے، مغفرت کے لیے، اور یہ نماز تو معراج شریف کا تحفہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے لے کر آئے تھے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس تحفے کو سنبھال کر رکھیں، اس کی ادائیگی کریں، اس کو قائم کیے رکھیں، نہ صرف نماز پڑھیں بلکہ اس کو قائم کریں، اور میری یہ دعا ہے کہ اللہ پاک مجھ سمیت آپ سب کو بھی نماز کا پابند بنائے اور دین کی طرف راغب کرے، اور ہم پر اللہ پاک اپنا فضل و کرم نازل کیے رکھے اور ہمیں سیدھی راہ دکھائی رکھے۔ اچھا، اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ میں کوئی اپنی تکلیف کا واویلا کر رہی ہوں یا میں آپ سب کی ہمدردیاں سمیٹنا چاہ رہی ہوں، کیونکہ اللہ پاک بھی اپنے بندے پہ جب آزمائش ڈالتا ہے نا تو وہ ایک فرشتے کو بھیجتا ہے کہ جا کے دیکھ کیا کہ میرا بندہ میری شکایت تو نہیں کر رہا، اور اگر بندہ صبر و شکر کرے تو پہلے سے بھی زیادہ صحت والی زندگی عطا کرتا ہے، اور اگر آگے انسان اپنی تکلیف کا رونا رو رہا ہو تو اللہ پاک اس چیز کو ناپسند کرتا ہے، ناراض ہوتا ہے۔ تو میں مقصد صرف اتنا تھا اس ویڈیو کو بنانے کا کہ شاید میری طرح کسی کو کوئی موٹیویشن مل جائے، اور دوسرا یہ کہ نہ ہی میں یہ کلیم کرتی ہوں کہ میں کوئی بہت نیک ہوں، نمازی ہوں، پرہیزگار ہوں، بلکہ میں اپنے ماضی کی نسبت اپنے مستقبل میں ایک بہتر انسان بننے کی کوشش میں مگن ہوں، اور میں چاہتی ہوں کہ جو بھی پازیٹیو چیز میں خود جو ہے ٹرائی کر رہی ہوں، خود جس پہ میں امپلیمنٹ کر رہی ہوں، وہی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں، کیونکہ وہی چیز اثر انداز ہوتی ہے، وہی الفاظ دوسروں پر اثر انداز ہوتے ہیں جو آپ خود پہ بھی امپلیمنٹ کریں۔ ایسا نہیں ہے کہ اب میں کوئی چیز آپ کے ساتھ شیئر کروں یا کچھ ایسا آپ سب سے کہوں جس پہ میں خود عمل نہ کرتی ہوں، ایسا نہیں ہے۔ تو اس لیے میرا ماننا یہ ہے کہ فرض تو جو ہے نمازیں جو ہم پہ فرض ہیں وہ تو ادا کرنی ہیں ہم نے، کیونکہ ان کی ادائیگی ہم پہ فرض ہے، لیکن جتنا ہو سکے ہم نفلی تو ہم اگر نہیں کر سکتے، کیونکہ نفلی عبادات سے تو ہم اللہ پاک کے اور بھی زیادہ قریب ہو جاتے ہیں، کیونکہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ جب میرا بندہ راتوں کو اٹھ کے سجدوں میں مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے بہت زیادہ قریب ہو جاتا ہوں، اور وہ بندہ مجھے بہت محبوب ہو جاتا ہے۔ تو جہاں اگر ہم نفلی عبادات نہیں کر پاتے کسی نہ کسی وجہ سے، تو کم از کم ہمیں جو پنجگانہ نماز ہم پہ فرض ہے وہ تو ہم ایٹ لیسٹ پورا کر لیں، کیونکہ کچھ دن کی زندگی ہے، اس کو ہم یوں ہی گنوا نہیں سکتے اور نہ ہی فضولیات میں ضائع کر سکتے ہیں۔ اس لیے اس عارضی زندگی کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی آخرت کو یاد رکھیں، اور جیسے ہم دنیا کی زندگی کے لیے تیاری کرتے ہیں، اپنے گھر کو سجاتے سنوارتے ہیں، اسی طرح ہی ہم اپنی آخرت کی زندگی کو بھی ٹائم دیں، اس کے لیے بھی تیاری کر کے رکھیں، اور نماز کو تو لازمی قائم کریں، کیونکہ نماز کی ادائیگی نہ کرنے والوں کے بارے میں کچھ علماء نے یہاں تک بھی کہا ہے کہ نماز نہ پڑھنا کفر ہے، کیونکہ نماز نہ پڑھ کر ہم یہ ثابت کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ ہم اس رب کو ہی نہیں مانتے جس کی عبادت ہم پر فرض ہے۔ اس لیے اللہ پاک ہمیں معاف کرے اور ہدایت دے رکھے، لہٰذا یہ عارضی زندگی ہے تو آخرت کی زندگی کے لیے سامان ذخیرہ کر کے رکھیں، کیونکہ قیامت تو جب آئے گی سو آئے گی، ہماری قیامت تو اس دن ہی سے ہی شروع ہو جائے گی جس دن ہم اس دنیا فانی سے کوچ کر جائیں گے۔
اس لیے ہمیں نہیں پتہ کہ اگلا لمحہ ہمیں نصیب ہوگا بھی یا نہیں، اور کیا پتہ یہ ہماری زندگی کا آخری لمحہ ہو، آخری وقت ہو، کیونکہ زندگی ایک بار ہی ملتی ہے اور بار بار خود کو بدلنے کے مواقع نصیب نہیں ہوتے اس زندگی میں۔ اور آخر میں ایک بات شیئر کرنا چاہوں گی کہ جب بھی نماز پڑھیں نا تو اس کی ادائیگی سے پہلے نیت ضرور کر لیا کریں، کیونکہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے اور نیت کا بھی الگ سے ثواب ملتا ہے۔ تو اس لیے نیت لازمی کر لیا کریں، کسی بھی کام کو کرنے سے پہلے نیت اچھی نیت کر لیا کریں، تو نماز سے پہلے بھی نیت کرنا جو ہے نا اس کا الگ سے ثواب ملتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کی ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو پلیز اس کو لائک کر دیجیے گا، یہ آپ کی طرف سے ایک چھوٹی سی اپریسیشن ہوگی، اور اگر ہو سکے تو سبسکرائب بھی کر دیجیے گا۔ ساتھ ہی اجازت چاہوں گی، اور زندگی رہی تو ملتی ہوں آپ سے اپنی نیکسٹ ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ آپ کا اور میرا اللہ نگہبان۔